وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء اور قسم آسمان کی والطارق اور چمکنے والے کی وما ادراکا اور تمہیں کیا خبر مطارق کہ وہ چمکدار کیا ہے. النجم ستارہ ہے الثاقب چمکتا ہوا. ان کلو نہیں ہے کوئی بھی نفس کوئی جان لما مگر یہ کہ علیہا اس پر ہے حافظ ایک نگہبان. فلینظر پر چاہیے کہ دیکھے الانسان و انسان مما اس سے جو کہ خلق وہ تخلیق کیا گیا خلقا وہ تخلیق کیا گیا مما ان پانی سے دافقن اچھلتے ہوئے یخرجو جو کہ نکلتا ہے من بین درمیان سے الصلب پیٹ کے والترائب اور سینے کے انہو بے شک کہ وہ ہے علی رجعہ اسے واپس لوٹانے پر لقادر البتہ قدرت رکھنے والا. یوم اس دن تبلا جانچے جائیں گے السرائر ہر راز ہر پوشیدہ چیز فما لہو تو نہیں ہوگا اس کے لیے من قوت کوئی طاقت ولا ناصر اور نہ ہی کوئی مددگار. والسماء اور قسم آسمان کی ذات رجعی لوٹنے والی جگہ کی یا بارش کی جگہ کی. والارض اور زمین کی ذات صدی ہٹ جانے والی چیر دینے والی. انہو بے شک وہ ہے لقول البتہ بات کلام فیصلہ کرنے والا. وما ہوا اور نہیں ہے وہ بالحزل کوئی ہنسی مذاق. انہم بے شک وہ لوگ یقیدون تدبیر کرتے ہیں قیدن تدبیر سے وہ عقید اور میں تدبیر کرتا ہوں قیدن ایک تدبیر سے. فمحل تسہیل دو الکافرین کافروں کو امہلہم ہیل دو رویدہ تھوڑی سی. اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ طارق ہم پڑھ رہے ہیں. یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 17 آیات ہیں اور پچھلی 2 سورتوں کی چند آیتیں ہم اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پڑھیں گے. جیسے کہ میں نے اس پارے کے ابتدا کے اندر اور پچھلی صورتوں کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ 30ویں پارے میں جتنی بھی صورتیں ہیں اللہ رب العزت نے ان میں عقائد کا بیان کیا ہے. اور سورہ طارق جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اور دوبارہ مر کے زندہ ہونا اللہ کے سامنے حاضر ہونا اللہ رب العزت نے اس پر بات کی ہے. اور قرآن کی اہمیت و فضیلت سے بتایا ہے. جیسے کہ پچھلی 2 صورتوں میں بھی آیتیں موجود ہیں. ایک تو ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا یہ بات یہاں سے پھر ایک دفعہ غور طلب ہے. پہلے میں بتا چکا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر بتا دوں. ابتدا کے اندر مکہ جو ابتدائی دور تھا اس کے اندر یہ جو بات ہوئی کہ قرآن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بڑا سمجھایا. مثلا قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی سے سنو
اس کی طرف کان لگاؤ تاکہ تم پر یعنی تم ہدایت حاصل کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پڑھا جائے اس پر سجدہ کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ فیصلہ کن بات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی بےہودگی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قرآن ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ یہ وہ قرآن جو لوہے محفوظ پر لکھا ہوا کہ جہاں پوری کائنات کی تقدیر ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سمجھے ذرا اس بات کو، ایک بڑی انمول کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک ایسی کتاب کہ جو اللہ کا کلام ہے، انسان کا اس میں دخل نہیں ہے، انسان کا اس میں دخل نہیں ہے، اور باقاعدہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے انسان کو دین اور دنیا دونوں کے اندر، دین اور دنیا دونوں میں زندگی گزارنا کس طرح ہے، کس طرح زندگی اس کو لے کے چلنا ہے، اللہ رب العزت اس کو سکھاتا ہے. نہیں کیسے وہ زندگی گزارے گا، کس طرح کی وہ ترقی کرے گا. جیسے اس کی مثال ایسے ہے، ہم پڑھتے ہیں سائنس کے اندر تو ہمیں ایوولوشن کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، ارتقاء اصل میں جو ارتقاء جو سبجیکٹ ہے اس میں صرف انسان ہے نہیں. اگر آپ اپنے ٹیچر سے سوال کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایوولوشن میں صرف انسان نہیں آتا، ایوولوشن کے اندر ٹوٹل گیلیکسی ہے کہ ہر چیز جو ہے ارتقاء کر رہی ہے، ہر چیز. آج سے 15 سال پہلے زمین کچھ تھی، آج کچھ ہے. آج سے 5000 سال پہلے زمین کچھ تھی، آج کچھ ہے. آج سے 5000 سال پہلے سورج کچھ تھا، یعنی اس کی اس وقت کچھ اور کیسے تھی، لیکن آج کچھ اور ہے. تو انسان جو ہے، انسان بھی پہلے کچھ تھا، آج کچھ اور ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا ان کا اختلاف اس بات میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یعنی کہ بندر کی پیدائش ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، انسان جو ہے انسان ہی تھا، انسان کسی بندر کی پیدائش نہیں. اب یہاں پر جب مکے کے اندر یعنی جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے مکے میں. عام طور پہ ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں مکے والوں کے لیے، اس معاشرے کے لیے، جاہلی معاشرہ، جاہل لوگ، جاہلیت زدہ لوگ، یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں. عربی زبان میں جہل کہتے ہیں ظلم کا مترادف ہے، اور جہل کہتے ہیں اندھیرے میں رہنے کو. ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو، اور جہل کہتے ہیں اندھیرے میں رہنے کو، اور جاہل کہتے ہیں اس کو جو اندھیرے میں ہو. یہ سمجھو، عربی زبان میں کم عقل کو، کم پڑھے لکھے کو، جب بے پڑھے کو جاہل نہیں کہتے. میری بات سمجھ رہے؟ عربی زبان میں جاہل کہتے ہیں اس کو جو اندھیرے میں رہتا ہو. یہ تو ہوگا لغوی اعتبار سے، اور اصطلاحی اعتبار سے ہمارے دین کے اندر جہل کہا گیا ہے کفر کو. جہل کسے کہا گیا؟ کفر کو. یہی وجہ ہے عمر بن حشام کا نام اللہ کی طرف سے کہا ابو جہل. ابو جہل، جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے اس کا اصلی نام کیا تھا؟ عمر بن حشام. اللہ کی طرف سے اس کا نام کیا ہے؟ ابو جہل، یعنی کیا؟ جاہلوں کا باپ، جو کافروں کا باپ، یعنی دوسرے لفظوں میں کافروں کا باپ. ٹھیک ہے، سمجھ رہے بات؟ اچھا اب دیکھیں کہ جو جاہل ہے اسے جاہل کیوں کہا گیا ہے؟ سمجھے ذرا بات کو. جاہل کو عالم کے مد مقابل جاہل ہوتا ہے، عالم کے مد مقابل جاہل ہوتا ہے. عالم اسے کہتے ہیں جو روشنی میں ہو، عالم اسے کہتے ہیں جو جانتا ہو، جو روشنی میں جسے سب دکھتا ہو، جو جانتا ہو، اسے کہتے ہیں عالم. اور اس کے مد مقابل وہ جاہل ہے کہ وہ کیا ہے؟ اندھیرے میں. سمجھ رہے ہیں بات کیا؟ تو اب جس کے پاس علم کی روشنی پہنچی، یہ اسلام کی روشنی پہنچی، وہ کیا ہے؟ عالم. اور جس کے پاس یہ پہنچی، تو وہ پہنچی تو ہر کسی کے پاس. ایسے تو نہیں ہے کہ قرآن کسی کے پاس پہنچا نہ ہو، اسلام کسی کے پاس پہنچا نہ ہو، ایسا تو نہیں ہے. اسلام تو سب کے پاس پہنچا. اب جس کے پاس پہنچا اور اس نے جھٹلا دیا، وہ کیا ہوا؟ وہ جاہل ہوا. یہی وجہ ہے کہ آپ عقائد کی کتابیں پڑھیں گے، جیسے عقائد النفسی وغیرہ، عقائد بزدوی وغیرہ کتابیں آپ پڑھیں گے، عقائد کی بڑی جو کتابیں ہیں اس میں باقاعدہ یہ بحث ہوتی ہے کہ کسی کو جاہل مطلق کہنا کفر ہے. کسی بھی صحیح سالم انسان کو جاہل، سیدھا سیدھا جاہل کہنا کیا ہے؟ کفر ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت پر لائے، تو اسی لیے کسی کو جاہل کہنا کفر ہے. یہ جاہل نہیں کہنا چاہیے.
سمجھ رہے بات کا مطلب ہے. اور جو کافر ہوگا اس کو جو جاہل کہا گیا ہے وہ کس بنیاد پہ کہا گیا ہے کہ اللہ ان کو کفر سے واقف ہے. اور اللہ اس بات سے واقف ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اللہ جانتا تھا کہ کون لوگ ایمان لانے والا ہے اور کون نہیں ہے ہم نہیں جانتے. تو اس لیے ہم کسی کو جاہل کہہ سکتے یا کافر کہہ سکتے نہیں. بات سمجھ رہے؟ یہ تو ہو گئی ایک بات. اب یہ بات غور طلب ہے کہ جب یہ اسلام اترا اس وقت میں جب ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں بھائی وہ کیا تھے جاہلی معاشرہ تھا. تو جاہلی معاشرے سے مراد وہ کوئی بے پڑے لوگ نہیں تھے. ایسے جو جاہل قسم کے دیہاتی ہوتے ہیں نا جنہیں ادب نہیں ہوتا جنہیں تہذیب جنہیں تمیز نہیں ہوتی ہے وہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے. جاہلیت سے مراد وہ اسلام سے نہ آشنا تھے. اس سے میرے بات سمجھ رہے ہیں اسلامی جو عقائد نظریات تھے وہ ان سے نہ آشنا تھے. اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں اس اعتبار سے وہ کیا تھے. اب اگر مثال کے طور پر ان میں کوئی بھی غلط بات نظر آتی ہے معاشرتی معیشتی دینی مذہبی سیاسی ہر بھی کسی بھی اعتبار سے تعلیمی کسی بھی اعتبار سے ان میں کوئی خامی جو کوتاہی کچھ بھی اگر نظر آتی ہے تو وجہ اس کی کیا کہ وہ کس سے جہالت میں تھے کس سے جاہل تھے اسلام سے جاہل تھے. بات آپ سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں پھر اسلام ان پر آ گیا. اب وہ اسلام کے کیا ہو گئے تعلیم ہو گیا نا. اب اسلام ان کا کیا جن سے اس نے قبول کیا اور سیکھا اسلام کو. اب اسلام کے کیا ہوگا عالم. پھر جب وہ اسلام کے عالم ہوئے اس کے بعد دنیاوی اعتبار سے ان کو کیا ثمرہ حاصل ہوا کیا فائدہ حاصل ہوا کیا پوری دنیا پہ حکومت کر کے گئے ہو. بھائی صحابہ اکرام پوری دنیا پہ حکومت کر کے گئے نا. سمجھ رہے بات کا مطلب ہے یعنی جب وہ جہالت سے علم کی طرف آئے تو یہ علم انہیں کہاں لے کر گیا پوری دنیا پر حکومت کروا کے کیا. سمجھ رہے بات. پھر جنت تو اپنی جگہ ہے جب وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے بات کا مطلب ہے. اب یہ بات غور طلب ہے کہ اگر آج بھی ایک آدمی یعنی اسلام آ گیا اور اگر وہ اسلام کو نہیں جانتا پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو ماسٹرس کی ڈگری ہو فلاں جن کا کچھ بھی ہو وہ کیا ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں آ کے اسلام سے کفر کر جائے کہیں نہ کہیں آ کے وہ شعوری یا شعوری طور پہ ایک آدمی کو کسی بات کا پتہ ہی نہ ہو اس کی مخالفت کر رہا ہوگا. ایک صحیح بات ہے ایک آدمی کو نہیں پتہ ہی نہیں ان کے چلے تو پھر لازمی کی بات ہے اس کی مخالف ہی چل رہا ہے نا. پتہ لگنے کے بعد پتہ لگ گیا اب اس کے بعد کون سا عمل نہیں کر رہا اب اس میں کس لفظ کا اطلاق ہوگا اب کافر کا اطلاق ہوگا. پہلے کیا ہے اس سے جاہل ہے اس کو پتہ ہی اس کا میرے میں پتہ ہی. پھر جب پتہ لگ گیا تو اس کے بعد اب بھی نہیں کرے تو اب کیا حکم لگے گا اس کو. دیکھیں اب سمجھے گا بات ان شاء اللہ پچھلے حکم کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا بس سمائے بس قسم آسمان کی جو کہ بنیاد ہے پوری کائنات کی. پوری کائنات کی بنیاد کیا چیز ہے آسمان ہے نا. پھر اللہ نے سب سے پہلے علم دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے آنکھ کھولتا ہے تو کس سمت دیکھتا ہے سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے آنکھ کھولیں تو اوپر گھلتی ہے کیا آگے سے گھلتی ہے اس کی یہ سمجھے بات. سب سے پہلے اس کی نظر اوپر ہوتی ہے. سمجھ رہے بات کا مطلب ہے. سب بنیاد میں ہے مخلوق کی بنیاد میں ہے کیا کہ وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹتی ہے. اور اس کی اصلیت کیا ہے اصل میں آسمان. تو اس کی توجہ کا اصل اور اسی طرح آپ دیکھیں تمام علوم میں سب سے بڑا علم کون سا ہے. تمام علوم میں یہ دنیا کی جو علوم ہے ان میں سب سے بڑا علم کون سا علم فلکیات. سب سے وسیع اور سب سے بڑا علم فلکیات. بات سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ توجہ سب سے پہلے انسان کے آسمان کی طرف سب سے پہلی توجہ ہر دور میں ہر زمان سب سے افضلین اس کی ترجیح اور توجہ آسمان کی طرف ہے. اس لیے اللہ نے قسم گائی کس کی وہ سمائے اور قسم ہے آسمان کی وہ تارک اور چمکنے والی چیز متوجہ کرتی ہے. چمکنے والی چیز اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. ماند چیز کوئی بھی ماند چیز ہو وہ اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتی. یہ الگ بات ہے انسان اس تک پہنچ جائے لیکن جو چمکدار چیز ہوتی ہے وہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا وہ تاریخ چمکنے والے کی اور فرمایا وہ کا مت تاریخ. اور تمہیں کیا پتا ہے کہ چمکدار چیز کیا ہے چمکنے والی چیز کیا ہے اللہ جو ساکت وہ ستارے چمکنے والے
اب یہاں کسی بھائی کو یہ شاید ذہن میں خیال آیا النجم، یہ نجم جو ہے یہ مائدہ، تو جیسے کہ دنیا کی ہر زبان کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی شے کے واحد یا جمع دونوں پہ جب بحث ہو رہی ہوتی ہے، بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا اسم واحد استعمال کیا جاتا ہے. جیسے موسمبی ایک پھل ہے، موسمبی کے پورے ویور سے بات کر لو، لفظ کیا استعمال کرو گے؟ موسمبی. اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام ستاروں کا نام دیا، لیکن فرمایا کیا؟ النجم الثاقب. چمکدار کیا ہے؟ چمکنے والے ستارے. سمجھ گئے بات کو؟ یہاں ایک دوسرا نقطہ بھی ہے، انشاءاللہ اس کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا. اب یہاں اللہ نے کا فرمایا وہ چمکدار ستارے کا مراد کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اور سب سے پہلے مظاہر پرستی کے اندر. یہ بھی میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاؤں. مظاہر پرستی ہوتی ہے نا، مظاہر پرستی یعنی جو چیزیں نظر آتی ہیں نا ان کی پرستش. ہندو سب سے بڑے ہیں نا مظاہر پرستی، جو چیز نظر آتی ہے اس کی پرستش کرتے ہیں. مظاہر پرستی میں سب سے پہلے پرستی جو ہے وہ ستاروں کی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہ بیٹھے تھے غور و فکر کر رہے تھے کائنات یعنی اللہ کی نشانی میں جب غور و فکر کر رہے تھے، سب سے پہلے کس کے لیے کہا تھا یہ میرا رب ہے؟ سورج، پھر چاند کے لیے کہا، پھر ستاروں کے لیے سوچا. اس کا مطلب سب سے پہلے مظاہر پرستی سیاروں ستاروں یعنی کہ یہ سیاروں ستاروں سے ہی ہوئی ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ سما تاریخ ممادر کا متاریخ النجم الثاقب، قدم آسمان کی، قدم چمکدار ستاروں کی. ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ایک نگہبان مقرر ہوا. دیکھیں بڑی نقطے کی بات ہے. آسمان اگر اپنے اندر حقیقت رکھتا ہے تو، ستارے اپنے اندر حقیقت رکھتے ہیں تو، زمین اپنے اندر حقیقت رکھتی ہے تو، فصلیں اپنے اندر حقیقت رکھتی ہے تو، بارش اپنے اندر حقیقت رکھتی ہے تو، ہر مخلوق اپنے اندر حقیقت رکھتی ہے تو، دنیا میں جو چیز جو حقیقت رکھتی ہو وہ اس کے اوپر ایک نگہبان ہر آدمی کو ماننا پڑے گا. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی نفس ہو اس کے اوپر ایک نگہبان ضرور ہوتا ہے. ہر کریشن کریٹر کا پتہ دیتی ہے، ہر تکلیف ثابت کرتی ہے نا کہ وہ خالق ہے، اس کا کوئی خالق ہے. بالکل اسی طرح کہ جب تم غور کرتے ہو ایک چمکدار سے لاکھوں کروڑوں چمکدار ستاروں کی طرف، خود بخود پیدا ہو سکتے ہیں؟ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتے. کسی نے انہیں خلق کیا ہے، کسی نے انہیں تخلیق کیا. ارے بات سمجھ، تو جس نے آسمان کو خلق کیا، جس نے آسمانوں کو خلق کیا، جس نے آسمان میں ایک ستارے کو خلق کیا اس نے ستاروں کو خلق کیا، جس نے چاند، زمین، فلاں سیارہ، مشتری اور وہ فلاں سیارے، اسی نے سورج بھی بنایا. یعنی ان سب کا مرکز، ٹھیک ہے. اور پوری کائنات کا خالق، سب کا حافظ، سب کا نگہبان کون ہے؟ اللہ رب. فرمایا فلینظر الانسان مما خلق، بڑا نظر کرنے کا شوق ہے انسان کو. فلینظر الانسان، انسان کو چاہیے پہلے غور و فکر کرے مما خلق، اس سے جس سے وہ خود تخلیق ہوا ہے. نقطے کی بات بڑی پیاری بات ہے. اگر ہم غور کریں اللہ کے وجود پر بحث بیکار ہے. کوئی کرے، کوئی لامحرم آدمی اللہ کے وجود میں بات کرے بیکار ہے، زمین اور آسمان کی تخلیق میں بات کرے بیکار ہے، سورج چاند ستاروں میں بات کرے بیکار ہے. سب سے پہلے کس کی خلق میں بات کرے؟ مما خلق، جس طریقے سے خود وہ خلق ہوا ہے. مثلا اس پر سب سے پہلے بات کرو، آیا تم بندر کی اولاد ہو یا تمہارا کوئی خالق ہے جس نے تمہیں بحیثیت انسان خلق کیا؟ اور اگر بندر کی اولاد بھی ہو تو پھر یہ بھی ماننا ضروری ہو بندر بھی کہاں سے آیا. مطلب اسلام کا ہمیں یہ بتاتا ہے انسان بندر بسر ہے نا بھائی، بتاتا ہے نا اسلام میں. بڑی اسرائیل بندروں سوروں میں تبدیل کیے گئے تھے نا. اسلام کو ہمیں یہ بتاتا ہے، مستند پتہ دیتا ہے کہ انسان بندروں اور سوروں میں تبدیل کیا گیا ہے. کوئی بندر یا کوئی سور انسان نہیں تھا، ایسے نہیں ہو سکتا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بندروں اور سوروں والی حرکتیں کرتے نہیں کرتے. سمجھنے میں آتے بن لگے. تو یہ بات غور سے لگا اللہ نے فرمایا وہ غور کرے وہ کس سے خلق ہوا. فرمایا کھولے کا ممائن باپ ہی یا کوئی جو ممبئی کی سن کو کرا ہے. ہم نے انسان کو ایک اچھلنے والے پانی سے کرے، اچھلنے والا.
کہاں سے نکلتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، سینے سے نکلتا ہے، پیٹھ سے نکلتا ہے۔ آپ یقین کریں اس زمانے میں جب یہ آیتیں اتری الٹرا ساؤنڈ مشینیں اور جسموں کے مواد کو یا کسی بھی چیز کے مواد کے عناصر کو، اس سے جو عناصر ہوتے ہیں نا، جن عنصروں سے مواد بنتا ہے، جو چیز جن عناصر سے بنتی ہے، وہ عناصر کو ایک دونوں سمجھنا ذرا بات ہے، عناصر کا مجموعہ جمع کر کے کسی چیز کو حل کرنا آسان ہے، لیکن کسی بنی ہوئی چیز میں سے عناصر کو الگ کرنا بے انتہا مشکل ہے۔ یہ سمجھے بات؟ جیسے مثال کے طور پہ پانی کے عناصر آپ بایولوجی میں پڑھ چکے ہیں نا، وہی ان چیزوں سے پانی خلق ہوتا ہے، پانی کا قطرہ بن گیا، بنے ہوئے قطرے میں سے آپ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ کر سکتے ہو کہ دوبارہ سے ان کو تحلیل کر دو دونوں گیسز کی صورت میں اور نکالو بالکل بیسک فارمولے کے تحت جس سے ایک بوند بنی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ساری چیزیں مسخر کی ہے نا، کہ یہ بھی انسان کے دفتر پہ ابھی انسان اس علم تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ، لیکن بتا رہا ہوں کہ کسی بھی شے کا، یہ تو ہم نے ایک مسئلہ لیا نا مثال سمجھنے کے لیے، وہ پانی کا قطرہ سے پتا ان دو گیسز سے آکسیجن ہائیڈروجن سے بن رہا ہے، لیکن کیا اب اس قطرے کو دوبارہ پھر اس میں پورے عناصر میں دوبارہ کر سکتے ہیں، پلٹا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب یہ بات یہاں پر غور طرف ہے، اللہ رب العزت نے اس وقت میں یہ آیت اتاری کہ جب انسان یہ تو سمجھ گیا تھا کہ کسی بھی چیز کی ترکیب اس کے عناصر کیا ہوتے ہیں، انسان اس کو تو سمجھ گیا تھا، لیکن ابھی تک مائکروسکوپ ٹائپ کی کوئی ایسی اعلیٰ مشین ایسی کوئی چیز نہیں آئی تھی جس سے وہ بنی ہوئی چیز کے عناصر تک پہنچے، الگ کرنا تو دور کی بات۔ یہ چیز کیسے خلق ہوئی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک سورج مکھی کا پھول لو، سورج مکھی کے پھول کو پیسو، پتہ لگے پتے کا کہ یہ کلر آیا اور اس میں یہ رس بنا ہے اور اس سے یہ جو بیج اگ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس میں تو کون سا عناصر ہے، اس وقت میں ہم پتہ کر سکتے تھے۔ سوچو کہ سورج مکھی تو وہ ہے نا کہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے کاشت کرتے تھے، جس کی انسان تو پھر بھی اس وقت میں ہمارے پاس کوئی کلوننگ کا طریقہ، کوئی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ، انسان کو تو پھر سوال نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ اب اس سورج کے اندر کسی کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے، یہ پتا ہے منی وغیرہ کا جو سلسلہ ہے یہ تو سب پتا تھا، لیکن کس طرح ہے اس کی ایک مثال آپ سمجھو۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول عورت کو بھی اسلام ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، توجہ ہوئی، اس عورت نے دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کیا، اللہ کے رسول عورت کو بھی اسلام ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چہرہ پھیر، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورتوں والے حصے میں سے ہاتھ نکال کر اس کو کھینچ لیا اندر، اور کھینچ کے کہا بے شرم عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہی ہے، بار بار تم سے یہ اس طرح بوال کر رہی ہے۔ پھر جواب دیا، فرمایا کہ اگر عورت کا احترام نہیں ہوتا تو بچہ ماں پہ کیسے آتا؟ سمجھے بات، مطلب نقطہ سمجھے؟ یعنی کیا کہ اتنی تھنکنگ ہو گئی تھی، اتنی سائنس اتنی طرح کی، میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی تھی کہ اتنا اندازہ آپ ہو گیا تھا لوگوں کو، اور آپ سائنس وغیرہ اتنا سمجھا دیا تھا کہ ماں پہ تو بچہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو بھی منی بنتی ہے جسم میں، اور عورت کا قطرہ جب غالب ہو جائے تو بچہ اس پہ جاتا ہے۔ کتنا تو ذہن لوگوں کا سوچ میں بن گیا، لیکن پھر بھی یہ نہیں پتا تھا مرد کا قطرہ اور عورت کا قطرہ اصل میں جسم کے کس حصے میں بنتا ہے، جیسے کہ دیکھو بلغم جسم کے کس حصے میں بنتا ہے، پیشاب جسم کے کس حصے میں بنتا ہے، پخانہ جسم کے کس حصے میں بنتا ہے، جھوٹ جسم کے کس حصے میں بنتا ہے، دماغ کو غذائیت دینے والے جتنے بھی لعاب ہیں وہ کس حصے میں بنتے ہیں، یہ انسان کو پتا تھا؟ یہ تو اس وقت میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کو پتا۔ اللہ نے فرمایا خلق من ماء دافق، ہم نے انسان کو خلق کیا اچھلنے والے پانی سے، اور فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، ہم اسے نکالتے ہیں پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے، ترائب جن پسلیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صلب کہتے ہیں کس ہڈی کو، ریڑھ کی ہڈی سے سیدھی اوپر آ رہی ہوتی ہے، یہ اس ہڈی کو کہتے ہیں صلب، سمجھ رہے بات کا مطلب سواد سے۔ تو فرمایا کہ یخرج من بین الصلب والترائب، ہم نے نکالا اسے پیٹھ اور پسلیوں کے پانی سے، وہاں سے نکالا، ٹھیک ہے؟
اور آج میڈیکل سائنس اس بات کو واضح طور پر بتا چکی ہے کہ عورت کا کچرا کہاں سے بن جا رہا ہے؟ یہاں سے 3 تفصیلیوں سے. اور مرد کا کہاں سے آ رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ یہ ہے علم، یہ ہے اصل میں علم. ان جگہوں پر اس نے رہنمائی کی ہے قرآن نے کہ جن جگہوں پر سائنس پہنچ سکتی تھی نہیں. اور وہ تحقیق کے نکات لوگوں کو دیے، انسان کو قرآن نے دیے ہیں کہ جس تک انسان پہنچ سکتا تھا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور دیکھیں آج بدقسمتی ہماری یہ ہے، الحمدللہ اتنی زبردست کتاب ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود بھی آج ہم وہی 100 150 صفحوں کے فضائل کی کتابیں، درود کی فضیلتوں کی کتابیں، وہ ولیوں کی کرامتوں کے قصے، یا عمر و عیار کی کہانیاں، یا ٹارزن کی کہانیاں، یا قومی اخبار، یا فلانا ڈائجسٹ، یا یہ یا وہ، ان چکروں میں لگے. ہمیں جو ہونا چاہیے سب سے پہلے کسے پڑھے؟ سب سے پہلے قرآن. اور دیکھیں اللہ نے فرمایا اس بات کو بیان کرنے کے بعد انہو علی رجعہ لقادر. اور یہ بھی یاد رکھو وہ اللہ جو اسے نکالنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اسے لوٹانے پر بھی قدرت رکھتا ہے. نہیں سنتے بات کو؟ اشیاء کے عناصر کا مجموعہ کر کے شے تو بنا سکتے ہو، لیکن ان عنصروں کو باہر نکال سکتے، دوبارہ لوٹا سکتے اصل صورت کی طرف. ابھی ہم نے دیکھی نا بات. اور اللہ نے اپنی قدرت کیا بتائیے، اپنا قادر ہونے کیا بتایا؟ وہ اللہ جو تمہیں اس طرح خلق کرتا ہے وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے تمہیں دوبارہ لوٹا دے تمہاری اصلیت کی طرف. سمجھ رہے ہیں باتیں ہوتی بڑی گہری بات. اور دیکھیں 3 مہینے نکل گیا. مہینے نمبر 1 ماں کے پیٹ میں بچہ مر گیا. بھائی کہاں گیا؟ بھائی کیا ہوگا؟ اس کی ڈی این سی ہوگی. کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی صفائی کا مطلب سارے ناصر باہر کر دیے جائیں گے کیونکہ اب وہ اندر زہر بن گیا. نہیں سمجھ رہے بات کا مطلب؟ مر گیا بچہ، چلو چھوڑو یہ تو مشکل بات ہے، آسان کر دیں. انڈا دے گا، مرغے کو ذبح کرو اور مرغے کی یہ رگ نکال لو. کون سی رگ؟ جس کے ذریعے وہ مرغی سے جفتی کرتا ہے، وہ رگ نکال لو. اسے نچوڑو گے اس میں سے پانی نکلے گا سفید، وہی آٹا گن دیا. اب آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں وہ بالکل تحلیل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ایسا ہو جائے گا جیسے پانی ہوتا ہے نا، عام پانی، لیکن بس وہ لیس دار ہو. جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں، ہم لوگ کو کبھی نہیں چھوڑو، جیسا پانی نکلتا ہے ایسے لیس دار پانی جائے گا. اچھا اب انڈا دو، آپ انڈا چٹکا کے ایک طرف رکھ دو. 6-7 گھنٹے کے بعد اب اس کو پورا کھول کے ڈال دو. کیا نکلے گا اندر سے؟ ملا دو ان دونوں پانیوں کو جو مرغے کو نکالا تھا اور یہ بالکل ایک ہوگا پانی، بالکل ایک. سمجھ رہے بات کا مطلب یا نہیں؟ انہو علی رجعہ لقادر. وہ البتہ اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اس مخلوق کو بھی اپنی اصل کی طرف لوٹا. حالانکہ کیا وہ بن گیا تھا نا بھائی، سردی سفیدی دونوں آ گئی تھی نا بھائی. ماں کا پانی اور باپ کا پانی دونوں آ کے وہ انڈا، اور پھر 21 دن سہنے کے بعد بچہ نکلے گا. لیکن اپنی اصل کی طرف لوٹا دیا اللہ نے. ایک انڈا آپ کو اللہ کی یہ قدرت دکھا سکتا ہے. تو سوچیں کہ اللہ اس بات پر کتنا قادر ہوگا کہ جب انسان مر کے قبر میں جائے گا اور پھر کل قیامت کا دن آئے گا، اس دن اللہ رب العزت تو زیادہ قادر ہے کہ اصل مٹی کے عناصر وہی جس سے اس کو بنایا گیا تھا دوبارہ ملا کے کھڑا کرنا. یہ مشکل ہے اس کو مٹی میں ملا دینا. مشکل کیا ہے؟ مٹی میں ملا دینا مشکل ہے نا. یہ آپ نے دبایا مردے پر، مردہ پھٹا، پھٹ کے ختم، ڈھانچہ بنا. کچھ 1000 سال گزرے یا کچھ 100 سال گزرے، اس کی ہڈیاں بھی ریزا ہوئے. آخر میں کیا ہوا؟ مٹی میں مل گیا. مٹی سے تکلیف ہوا تھا، مٹی میں ہی مل گیا نا. وہی اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا یا نہیں؟ وہی اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا نا. تو آسان اس کو بنانا نہیں تھا. اللہ نے ہمارا تھا یقول کون، جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، اس کو ہو جاتا. اللہ کے لیے کچھ مشکل ہوا نہیں. لیکن دیکھو ہمارے لیے مشکل ترین بات کیا تھی؟ دوبارہ اس کی اپنی اصل کی طرف لوٹ جانا. لیکن اللہ نے اس کو دوبارہ اپنی اصل کی طرف لوٹا دیا نا، وہی مٹی بن گیا وہ دوبارہ. اب دیکھو سمجھو ذرا بات کو، وہ اللہ جس نے اس کو پہلی بار میں اس کی مٹی میں خرچ کر دیتا نا پھر جوڑ کے، وہی اللہ اس کو دوبارہ قبر میں جو اٹھا کے کھڑا کرنا مشکل ہوگا اس کے لیے.
وہ تو بہت زیادہ آسان ہو جائے گا نا، لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ آسان ہو جائے گا تو اسی لیے اللہ نے فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، البتہ وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ دوبارہ تمہیں لوٹا لے. یوم تبلت کرائے، کس دن؟ جس دن سارے کے سارے راز، جتنے بھی راز ہیں کائنات کے، وہ سب کے سب جانچ لیے جائیں گے. آج دیکھیں بڑی بڑی پیاری بات ہے، بہت پیاری بات ہے. ایک مسلمان اور ایک کافر، مسلمان کی عظمت دیکھنے میں اللہ کی نشانیوں میں نظر آتی ہے، اللہ کی نشانیوں میں مسلمان کی عظمت کی نظر آتی ہے، اور کافر کی ذلت سمجھ پاتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ان ساری باتوں کو نہیں بھی جانتا ہوتا ہے پھر بھی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا. ایک مسلمان جو اتنی اللہ کی نشانیوں سے واقف نہ ہونے کے بعد بھی اللہ پہ پورا بھروسہ کرتا ہے کہ ہاں اللہ میرا مددگار ہے ہر حال میں، نہیں ہوتا. بعض دفعہ کل نہیں جا پاتی وہاں تک کہ اللہ کی صبح معذور ہے، اتنی قدرت رکھنے والا نہیں جاتا ہے. بعض دفعہ ایک عام تھا عام ہی ایک اللہ کی مخلوق ہے نا بھائی، بھلے صرف مخلوق آپ میں شرف کیوں نہ ہو، اللہ کے آگے تو حقیر ہے، کوئی حیثیت نہیں ہماری. جہاں ہماری عقلیں بالکل جا کے ختم ہو وہاں سے تو اللہ کی قدرت شروع ہوتی. تو لیکن یہ دیکھیں ایک مسلمان کی عظمت جو اس کے باوجود بھی کہ نہیں پتا اللہ کی قدرتوں کے بارے میں، اللہ کی معرفت اتنی نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ کا کامل بھروسہ تھا. اور یہ ایک مسلمان کی شان ہے کہ پھر وقت گزرتا ہے اللہ اپنی نشانیوں کو درست کر کے دکھاتا ہے، بشرطے کہ وہ علم حاصل کرے، اللہ کی نشانیوں کو پڑھنے کا علم حاصل کرے، قرآن پڑھے. فرمایا یوم تبلت سرائر، لیکن جب وہ دن آئے گا تو اس دن کیا ہوگا؟ پھر تو کافر ہوئے مسلمان، سبھی کا کے نشانیاں کھل گئی، پھر تو سبھی دیکھیں گے نا، پھر تو کافر بھی دیکھے گا مسلمان بھی دیکھے گا. فرق کیا تھا کہ دنیا کے اندر اگر دیکھتا تو مسلمان ہوتا، اور دیکھنے کے بعد میں جھٹلا دے. یاد رکھیے یہ انشاءاللہ وقت ملا تو پڑھیں گے انشاءاللہ. کفار کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کفار کا اصل مسئلہ یہ نہیں ان کا دین نہیں پہنچا، دین آپ سے زیادہ پہنچتا تھا جب کفار کے پاس، لیکن ان کا اصل مسئلہ جھٹلانا. صحیح بات سامنے آ گئی نا، اس کے باوجود بھی جھٹلا دیں. یہ جھٹلانا اتنی گہرک چیز ہے جس کی وجہ سے ابو جہل بنا، فرعون، قارون، نمرود جیسے لوگ جو کھڑے ہوئے یہ جھٹلانے کی وجہ سے ہوا ہے. یہ نہیں کہ وہ یہ ثابت نہیں ہو پایا تھا ان کے سامنے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو روشن ہو رہا ہے یہ جادو سے ہو رہا ہے یا معجزہ ہے. ان کی عصا جو ہے اصطحا بن رہی ہے، جادو سے بن رہی ہے یا کہ معجزہ ہے. نیل کے اندر راستہ بن گیا، جادو سے بنا ہے یا معجزہ ہے. یہ نہیں کہ وہ فرعون اس بات کا قائل نہیں تھا کہ یہ معجزہ ہے، جادو ہے. یہ بات تھی کہ وہ جھٹلا رہا. پڑھیں گے انشاءاللہ. فرمایا اللہ نے فما لہ من قوت ولا ناصر، جب اس دن کہ جب آج ان رازوں کو جاننے کے لیے اللہ رب العزت سے ایک مومن کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت، نہیں ہے کوئی طاقت، کوئی توفیق مگر اللہ کی طرف. آج ایک مومن ہر پریشانی ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے یہی پڑتا ہے نا. اللہ نے فرمایا فما لہ من قوت، پھر کافروں کے لیے اس دن کوئی قوت نہیں ہوگی، ولا ناصر، اور نہ کوئی مدد کرنے والا. کافروں کا لیے تو نہ تو کوئی طاقت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. دنیا کے اندر تو یہ نا اللہ آپ کے طاقت دینے والا آپ کو، اور اللہ آپ کا مددگار ہے. اب جو آج میں دنیا میں اس بات کو جھٹلا دے تو کل قیامت کے دن پھر کوئی بھی اس کا پرسانے ہاتھ نہیں. فرمایا وہ سمائے ذات رج. اب دیکھیں ذات رج عربی میں یہ رجعون برسنے والی بارش کو بھی کہتے ہیں. وہ سمائے ذات رج پانی برسانے والا آسمان. اور اگر ہم پچھلی والی آیت کو دیکھیں انہو علی رجعہ لقادر، تو رجت کے لفظ بمعنی لوٹانا، رجت کے لفظ بمعنی لوٹانا. تو کیوں اللہ نے فرمایا والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی جو کہ ہر چیز کو پلٹا لیتا ہے. اب دیکھیں ہم کیا دیکھتے ہیں، آج کائنات جو ہے سکڑ رہی ہے، سکڑ رہی ہے نا کائنات. آج دیکھیں نا ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ساری گیلیکسی سکڑ رہی ہے، ہر سیارہ قریب آتا جا رہا ہے، ہر سیارے ستارے قریب آتے جا رہے ہیں دن بدن. ٹھیک ہے نا. اب کیا وہ پہلے اللہ نے فرمایا وہ سمائے ذات الرج، قسم ہے آسمان کی جو کہ کیا ہے ذات الرج، پلٹا لینے والا، ہر چیز کو کھینچ لے گا. اور پھر جب کل قیامت کا دن آئے گا تو اس دن کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جب خطرناک زلزلوں سے یہ پوری کی پوری کائنات تباہ ہو جائے. آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ تو
ایک جو بات ہے کہ آج جو آسمان ہے یہ آسمان ہمیں توجہ دلاتا ہے اس بات کی کہ بھائی دیکھو ایک ایسی آبادی کی علامت ہے، ایک ایسی آبادی جو ایک مقصد کے تحت ہوئی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ہے نا، آہستہ آہستہ دیکھیں کسی بھی چیز کا ڈر اور خوف میں فرق ہوتا ہے، ڈر اور خوف میں فرق ہوتا ہے۔ ڈر کہتے ہیں اس چیز کو کہ مثال کے طور پہ ایک بچہ کھیل رہا ہے اور کوئی شیشے والی چیز پڑی ہے، یہ کوئی ایسی چیز پڑی ہے گرم، کہ انسان کو ڈر ہوتا ہے یہ اپنا ہاتھ نہ جلا لے، کسے کہتے ہیں ڈر۔ خوف کیا ہے کہ ایک کمرے کے اندر آدمی، اس کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، جنات بھوتوں سے ڈر لگتا ہے، وہ ایک کمرے کے اندر میں ادھر اندھیرا ہو رہا ہے میں بیٹھوں گا کیا سمجھا کرو، اکیلا نہیں بیٹھا، یہ ہے خوف، یہ ڈر نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ ہے خوف۔ اب دیکھیں سمجھے گا ذرا بات کو، ہمیں باقاعدہ یعنی ہم اللہ کو مانتے ہوں، ہمارے یہاں دو قسموں کے لوگ ہیں نا دنیا میں، ایک تو اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کے انکار کرنے والے۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ کے ماننے والے ہو یا نہ ماننے والے ہو، ڈر سب کو بیٹھا ہوا، ڈرا والا آدمی، ہر باشعور آدمی ڈرا ہوا نا بھائی، سب کو بتائے نا کہ ایک تباہی دنیا کی لازمی، دنیا پر ایک تباہی آنی جس سے دنیا ختم ہو جائے، یہ ڈر تو سب کو بیٹھا ہوا نا۔ اب مومن میں ایک گنا خوف ہوتا ہے، مومن میں ایک گنا کیا ہوتا ہے، خوف، کس بات کا، حساب کتاب ہوگا نا، اسے جہنم سے ڈر لگتا ہے، جہنم کا خوف ڈر اللہ سے لگتا ہے، خوف کس کا، جہنم کا، کہ اگر میں نے ایسا عمل کیے کہ جس میں اللہ کی ناراضگی ہے تو جیسے ہی کائنات تباہ ہونی ہے پھر مجھے کہاں لوٹایا جانا، جہنم کی طرف، مجھے جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا، کیونکہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں جنت میں جانے والا نہیں ہوں، میں کہاں جانے والا ہوں، جہنم۔ لیکن اللہ نے فرمایا ذات کر رہی ہے، اور قسم ہے آسمان سے لوٹا دینے والے، والارض ذات الصدع، اور زمین جو کہ پھٹ جانے والی، زمین جو کہ پھٹ جانے والی۔ اب دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے، زمین جو ہے اپنی سطح سے ماہر جو آثار قدیمہ ہے، ماہر آثار قدیمہ اور ماہر جغرافیہ دان، وہ کہتے ہیں کہ زمین اپنی اصل جو سطح ہے نا اس سے کئی لاکھ گنا نیچے جا چکی ہے، نہیں سمجھ، کئی لاکھ گنا نیچے جانے کا مطلب سمجھ کیا ہے، مثال کے طور پہ ایک بال میں، اب ایک بال ایسے گول نظر آ رہی ہے نا، اب اس کو اوپر سے دبائیں وہ نیچے جا رہی ہے نا، اب اگر پلاسٹک کی بال لیں گے اسے دبا کے چھوڑ دیں تو کیسا لگے گا، ایسے گڑا سا لگے گا، تو پلاسٹک ربڑ کی بال لیں اسے ایسے دبا لیں، دبا کے ڈال دیں، اب کیسا لگے گا، وہ ایسے گول نہیں بلکہ ایسے جا کے ایسے گڑا سا لگے گا نا۔ دنیا پہلے اگر یوں تھی تو اب کیسے ہو گئی ہے، ایسے دبی، یعنی وہی کڑے کی کیفیت اس میں پیدا ہو رہی ہے، جیسے جو ہوتا جا رہا ہے وہ کیفیت بڑھتی جا رہی ہے، وہ کیفیت بڑھتی جا رہی ہے، وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ جتنا تو کور ہے مرکز زمین کا وہ پھیل رہا ہے، وسیع ہو رہا ہے، اوپر ہے، اور دوسرے لفظوں میں زمین کے اندرونی حصے کی آگ اوپر آ رہی ہے۔ اب کیا مطلب ہے کہ زمین کے اندر جتنے بھی معدنیات اور زمین کے جتنے بھی اپنے ذاتی وسائل ہیں وہ سارے اوپر آ رہے ہیں، اور جب سارے اوپر آ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں حیدرآباد سے ایک وقت میں پورا حیدرآباد پھٹے اور لوہے کی بڑی بڑی پلیٹس باہر آ گئے، کانے، ہم انہیں کان کہتے ہیں نا، بہت سارے مجموعوں کو ہم کان کہتے ہیں، لوہے کی بہت ساری پلیٹس باہر آ جائیں، اب اس کے بعد حیدرآباد 5000 سال تک بھی دوبارہ آباد ہو سکتا ہے، تو لوہے کو توڑ کے آپ کو جگہ بنانی پڑے گی نا، لوہے میں رہائش تو ہو نہیں سکتی، لوہے میں رہائش کر سکتا ہے، لوہے میں رہائش تو ہو نہیں سکتی، اور وہ پلیٹ اگر باہر آ جائے تو پھر آپ 5000 سال تک رہ سکتے، اور جہاں بھی آپ جاؤ اسی طرح کی چیزیں باہر نکل کے آ رہی ہیں تو آپ کہاں جاؤ، جہاں بھی آپ جاؤ اور وہیں سے ہر چیز پھٹ جائے اور زمین اگل دے اپنے اندر کے سب کچھ، اور اندر سے جو باہر نکل کر آئے وہ ایسی چیزوں کے جہاں انسان وہاں رہ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے۔ لوہے کی کیفیت یہ ہے ذرا سا درجہ حرارت گرا وہ ایسا ہو جائے گا برف کی طرح ٹھنڈا، ذرا سا درجہ حرارت چڑھا وہ اتنا شدید گرم ہو جائے گا کہ آدمی اگر پیر رکھتے تو پیر جل جائے، ہاتھ رکھتے تو ہاتھ جل جائے، یہ لوہے کی خاصیت ہے نا بھائی۔ تو اب آپ سمجھ لو ہر دھات کو کہ ہر دھات میں یہ کیفیت ہوتی ہے سوائے چند دھاتوں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا بس سمائے ذات وجہ
والارض ذات الصدع، وہ آسمان جو پلٹا لیتا ہے، وہ زمین جو کہ پھٹ جائے گی، جو کہ پھٹ جائے گی، اس کی قسم انہ لقول فصل، بے شک قرآن کا فیصلہ، یہ قرآن کی جو بات ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے اللہ کے کلام کی، یہ سب سے فیصلہ کن، سب سے فیصلہ کون سی بات ہے؟ یہ بات سمجھ رہے بات؟ صرف تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کروں گا، بچے تفصیل کل پڑھیں گے. یعنی کیا دیکھیں، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو قول فیصل، یعنی جو دلیل کی بات ہے، دلیل پہلی بنیادی دلیل وہ کیا چیز ہے؟ قرآن. بس پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل انہ لقول فیصل، بے شک یہ قول فیصلہ کن. اور دیکھیں یہ قول فیصلہ کن ہے کہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن کے فیصلہ کن ہونی چاہیے. تو آج تک قرآن کی کسی بات کی بدلیل رد نہیں ہو سکا. قرآن تکذیب تو ہوئی ہے. قرآن پڑھیں گے جیسے ہم، اللہ نے فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ کے دل میں کفر کیا، اس کا صرف مسئلہ یہ اور جھٹلانے میں لگے. سمجھ رہے؟ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی دلائل کے لے کر میدان میں آ کے اس نے قرآن کی تکذیب یعنی قرآن کا رد کیا، رد انکار کیا کریں گے؟ دیکھو نا یار، دلائل کی بنیاد پہ تو غلط ہے. سنیں گے بیعت کرا بھی اتنے سارے سائنٹسٹ دنیا کے اندر موجود ہے، یہودی عیسائی ہیں، قرآن کو جھٹلایا ضرور کیا ہے لیکن قرآن کا کبھی بھی رد کیا گیا نہیں. تو اس سے کیا پتہ لگا؟ حقیقت پوری دنیا میں حقیقی علم صرف قرآن ہے، اور اسی کا جو قول ہے، یعنی اللہ کا ہی جو قول ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. اب ہم آپ غور کریں، آیا جو اللہ کا فیصلہ، یعنی کہ اللہ کی جو بات جو فیصلہ کن ہے، یعنی آپ کسی قصے کہانی کی کتاب نہیں پڑھ رہے بلکہ ایک قانون کی کتاب پڑھ رہے ہیں، فیصلہ کن کتاب پڑھ رہے ہیں، قانون کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اب اگر قانونی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اتنی آسان کہ ہر گھر میں، اتنی آسان کہ جس کے پڑھانے والے فیس نہیں لیتے، اتنی آسان جس کے سمجھانے والے فیس نہیں لیتے، اتنی آسان کہ جس کے لکھنے والے یعنی سیکھنے والے، سمجھانے والے، تجربہ کرنے والے کسی بھی قسم کا یعنی اجر نہیں لیتے. یہ سب مل کے اپنا اجر اللہ پہ چھوڑتے ہیں. ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تمہارے ساتھ وابستہ نہیں ہے، ہمارا تو اجر تمام جہانوں کے رب پر ہے. انبیاء کی بات ہے، انبیاء کا دعویٰ ہے. تو اس لیے بات غور طلب ہے، ہر بھائی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ قرآن میں غور و فکر کریں. قرآن کو پڑھنا یہ تو باعث سماج ہے ہی، قرآن میں غور و فکر کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں سمجھے بات، آج ہم نے کچھ ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی کھوکھلی سی ہی صحیح، جو بھی علم کی بات آج ہم نے سیکھی، اگر ہمیں اتنی تو انشاءاللہ آج امید بندی ہوگی، یہ بات ہم جس کو بھی جا کر بتائیں انشاءاللہ وہ قرآن کی طرف ضرور آئے گا. اس کے دل میں قرآن کا ایک عصمت، ایک مقام بنے گا کہ واقعی اللہ کی بات سب سے پہلے. اور وہ جو آج جنوبی مغربی سائنس پر مرے جا رہے ہیں، مغربی سائنسدانوں کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں، اور ان کے آگے رکوع سجدے کر رہے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں. اگر ان جیسے لوگوں کے سامنے میں یہ بات رکھیں تو وہ شرم سے پانی ہو جائے کہ ہم جن لوگوں کے آگے گھٹنے دیکھ رہے ہیں ان کی ہر بات کو ہم سے آ کر سمجھ رہے ہیں، ان کو تو ٹکے برابر کچھ نہیں پتا، وہ خود اپنے مدد کے ساتھ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کیا ہے؟ ہمارے پاس ایسا بھی سائنسدان گزرا ہے جس نے کبھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ دنیا جو ہے وہ ایک بیل کے سینگ پر کھڑی ہے. اب قطعی نظر اس سے کہ یہ ثابت ہوئے نا، اتنا ضرور ثابت ہے کہ دنیا بیل کے سینگ پر کھڑی ہے، یہ ہندوؤں کا قلعہ. جو سائنٹسٹ آپ کہاں سے لے کے آئے اس نظریے کو؟ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب یہ نہیں. تو اسی لیے یاد رکھیں، آپ جب سائنس کے نام پر کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی اپنے کورس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کسی مفکر صاحب سے، کسی فلاسفر صاحب سے، کسی سائنٹسٹ صاحب سے کچھ بریفنگ لے رہے ہیں، یاد رکھیں وہ محتاج ہے قرآن کی دلیل کی. اگر اس وقت قرآن کی دلیل آتی ہے وہ بات قابل قبول ہے، اگر وہ قرآن کی دلیل اس کے ساتھ نہیں آتی وہ بات قابل رد ہے، کیونکہ وہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ حقائق کے خلاف ہوتی ہے وہ بات عموماً. بلکہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج ہم نے پڑھا والسماء والطارق وما ادرک ما الطارق والنجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر
یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل. قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے تاریخ کی، اور تم نے کیا سمجھا تاریخ کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ ہے. کوئی چاند نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، اور انسان کو چاہیے کہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. وہ پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے، وہ نکلتا ہے پیٹ اور سینے کے درمیان سے. بے شک وہ اللہ دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے. جس دن لوگوں کے راز جانچے جائیں گے تو نہ اسے کوئی قوت ہوگی نہ وہ مدد دیا جائے گا. قسم آسمان کی بارش والے اور زمین کی پھٹ جانے والی، بے شک وہ کلام فیصلہ کر دینے والا ہے. وما علینا الا البلاغ.